बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान के दौर इक़्तिदार की कि इमरान खान ने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए किस तरह की संगीन गलतियां की और आज जो इमरान खान की पार्टी से लोग अलग हो चुके हैं वो किस तरह के इमरान खान पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि सिंध के ज़मीनों को माल गनीमत समझकर उनकी किस तरह बेदर्दी से बंदर बांट की जा रही है और किस तरह किस इदारे को नवाजा जा रहा है और पाक फौज की तरफ से सिंध की जमीनों को जिस तरह हथियाने की कोशिश की जा रही है, ये अपने आप में बहुत ही हैरान कुन है। नाज़रीन, आज हम इन दो अमूर पर बात करेंगे। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान के दौर इक़्तिदार की। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान का दौर इक़्तिदार एक गैर जमहूरी इक़दामात का भंडार रहा कि उसमें न तो हुकूमत को पता था कि उनके पास कौन सी पॉलिसी है, न ही इमरान खान के पास कोई माशी पॉलिसी थी, न ही इमरान खान के पास कोई खारजा पॉलिसी थी, न ही इमरान खान के पास कोई दाखिली सलामती की पॉलिसी थी। हद तो ये हुई कि नेशनल एक्शन प्रोग्राम को भी दफन कर दिया गया। और फिर इंतहा ये हुई कि इमरान खान जो खुद एक कठपुतली बन चुका था और जनरल फैज हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा उसके साथ खेल रहे थे, और जिस तरह आखिर में इमरान खान ने अमरीकी साइफर के साथ कहा था कि लेट्स प्ले इट, इसी तरह जनरल बाजवा और जनरल फैज भी इमरान खान के साथ लेट्स प्ले इट ही खेल रहे थे। अब मसला ये कि गुज़िश्ता शब अपना पीटीआई के साबिका रहनुमा और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के कायद परवेज खटक, जो साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी हैं और अपना साबिक वजीर दिफा भी हैं, उन्होंने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। और उस इंटरव्यू में उन्होंने जो पहला इंकशाफ किया, या इंकशाफ तो नहीं बल्कि पहली हकीकत से जिस अंदाज में पर्दा उठाया, जब उनसे पूछा गया कि जनरल बाजवा की तोसी का मामला क्या था, क्या उसको ताहयात तोसी देने का मामला था, तो उस पर उन्होंने कहा कि ताहयात तोसी तो दी नहीं जा सकती क्योंकि एक एज लिमिट है और उस एज लिमिट को ताहयात में तब्दील नहीं किया जा सकता। अलबत्ता उन्होंने कहा कि वो इमरान खान के कहने पर 2 मरतबा कमर जावेद बाजवा के पास गए थे और उनसे कहा था कि अगर आपको पीडीएम की तरफ से एक्सटेंशन मिल रहा है तो वो एक्सटेंशन हम आपको देने के लिए तैयार हैं और मुद्दत आप जितनी चाहें वो हम कर लेंगे, आप सिर्फ हुक्म करें। तो उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने तोसी लेने से इनकार कर दिया और जनरल बाजवा ने ये जो इंकशाफ है ये पहली मर्तबा सामने आ रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि फौज में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। यानी जनरल कमर जावेद बाजवा और पीटीआई की का जो तर्ज हुक्मरानी था उसको लेकर फौज में और फौज की जो पीटीआई हुकूमत को सपोर्ट हासिल थी, इस मामले पर फौज में इख्तलाफात पैदा हो गए और अगर उनको तोसी मिली तो फौज में मजीद तकसीम बढ़ेगी और फौज में मजीद इख्तलाफात पैदा होंगे, तो इसलिए वो एक्सटेंशन नहीं ले सकते क्योंकि उनका एक्सटेंशन लेना यानी फौज में बगावत पैदा करने जैसा होगा। अगर जनरल कमर जावेद बाजवा को तोसी मिलती तो यकीनन फौज में बगावत पैदा हो जाती। इसके अलावा उनका कहना था कि पीटीआई में डिक्टेटरशिप थी और चमचागिरी का राज था और 2018 में ये अपना इन्होंने कहा परवेज खटक ने कि 2018 में इमरान खान ने मुझे कहा था कि मैं सदारत संभाल लूं। मैंने कहा कि जी मुल्क के सदारत का मनसब बहुत बड़ा है और मुझे सियासत करनी है, मैं खुद को महदूद नहीं कर सकता। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि चलें आपको हम वजारत दाखिला देंगे और फिर वो इस वादे से भी मुकर गए और उन्होंने फिर असद कैसर से कहा कि आप सदर बन जाएं। जब असद कैसर ने भी इनकार किया तो फिर आरिफ अलवी को सदर बनाया गया और उन्होंने कहा कि इमरान खान किसी पर भी एतबार नहीं करते और किसी पर एतबार कर भी नहीं सकते और किसी और को लीडर बनते देखना इमरान खान के बर्दाश्त से बाहर है। यहाँ तक कि इमरान खान तो अपने बच्चों पर भी एतबार नहीं करते। उन्होंने कहा कि इमरान खान वो शख्स हैं या वो हैं जिन्होंने मतलब दूसरों की सिफारिश पर, रिकमेंडेशंस पर या फिर चमचागिरी से मुतासिर होके या उनकी गालम गलोच से मुतासिर होके उन लोगों को वजारतें और अहम मनसब दिए जो बदतरीन करप्ट थे और बाद में भी उन्होंने करप्शन की।
انہوں نے کہا کہ جی جو ہے وہ عمران خان کہتے میں نے عمران خان سے کہا کہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو مروا دیا جائے. تو عمران خان نے کہا کہ یہ تو اچھا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا, میں تاریخ میں لکھا جاؤں گا, اور حقیقی آزادی یہیں سے تو نکلے گی, یہیں سے حقیقی آزادی پروان چڑھے گی. اور یہی وہ پوائنٹ ہے کہ یہی سے یہ جو حقیقی آزادی کا مقصد ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ فوج میں بغاوت ڈلوا کے اور مطلب پی ٹی آئی کو نوازنا. آئی ڈونٹ نو کہ عمران خان کا کیا جو ہے وہ ایجنڈا تھا, لیکن وہ جو حقیقی آزادی کا اعلان تھا, ان کا جو سلوگن تھا وہ پاکستان مخالف سلوگن تھا. اب انہوں نے جب 9 مئی کو کے حوالے سے جب ان سے سوالات کیے گئے تو پرویز خٹک برہم ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جی وہ ان کی مرضی ہے. جب ان سے کہا گیا کہ آپ عمران خان کو تو 9 سے 10 دن لگے تھے کہ 9 مئی کی انہوں نے مذمت کی تھی, اور آپ کو سوچنے میں جو ہے وہ 1 ماہ لگ گیا, اور پھر آپ ٹویٹ بھی کرتے رہے اسٹینڈ وتھ عمران خان, اور آپ نے پھر آپ کے بیٹے نے ٹویٹ بھی کیا کہ ہم ہر حال میں عمران خان کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ان سوالوں کو جواب نہیں دینا چاہتا, میری مرضی ہے, جب میں مذمت کروں, جب میں تردید کروں, جب میں پارٹی چھوڑوں, یہ میری مرضی ہے. تو بہرحال ان کی مرضی ہے. ناظرین, اس وقت سندھ میں زمینوں کی بندر بانٹ ہو رہی ہے. سندھ کی زمینوں کو مال غنیمت سمجھ کر تقسیم کیا جا رہا ہے, بانٹا جا رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں اس طرف آؤں, جو پہلے بات کر رہے تھے اس میں ایک میرا پوائنٹ رہ گیا ہے, وہ یہ ہے کہ جس طرح جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا معاملہ آیا, یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا. ذوالفقار علی بھٹو نے بھی جنرل ضیاء کو میرٹ چھوڑ کر جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف بنوایا, اور انہوں نے ہی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا. اس طرح جس حکومت میں جس آرمی چیف کو میرٹ سے ہٹ کر چیف آف آرمی سٹاف لگایا گیا, انہوں نے انہی حکومتوں کا تختہ ان کو تختے پہ جا کے پہنچایا, یا انہی کی حکومتیں برخاست کروائیں جن لوگوں نے ان کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا تھا. ظاہر ہے کہ کیونکہ اب میرٹ سے ہٹ کر یا میرٹ پر کسی کو بھی چیف آف آرمی سٹاف تعینات کرتے ہیں تو وہ جب اسٹیبلشمنٹ کے سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر ان کو وہی کام کرنے پڑتے ہیں جو سسٹم میں کیے جاتے ہیں. تو بہرحال ناظرین, میں نے جس طرح بات کی مال غنیمت کی, تو سندھ کی زمینیں اس وقت مال غنیمت سمجھی جا رہی ہیں. ایک طرف سندھ میں وکلا برادری کی طرف سے, اور پھر جو سندھ کی قوم پرست جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھرپور جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے کہ آخر سندھ کی زمینیں ہی کیوں. ناظرین, اگر آپ اعداد و شمار سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت سندھ کی 27,03,020 ایکڑ سے زائد اراضی کی بندر بانٹ کی جا رہی ہے. وہ بندر بانٹ کس طرح کی جا رہی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ناظرین, پاک فوج کو ضلع خیرپور کے صحرائی علاقے میں 2,08,000 ایکڑ اراضی الاٹ کی جا رہی ہے. یعنی یہ نگران حکومت کا کارنامہ ہے. یہ ایف سی کیا ہے پتہ نہیں, جو ان کا ایک ڈرامے بازی ہے, اس کے حساب سے میرے خیال میں ان کو یہ دی جا رہی ہیں. یا پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ شہداء کے نام پر لیتے ہیں زمینیں, شہداء کے ورثاء کے نام پر زمینیں لیتے ہیں, اور پھر لیتے صرف سندھ کی ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹھٹا کی 1,000 ایکڑ اراضی, سجاول سے 3,408 ایکڑ اراضی, تھرپار کر مٹھی سے جو ہے وہ 9,305 ایکڑ اراضی, اور ایک اور ہے جو 10,000 ایکڑ اراضی ضلع دادو میں 10,000 ایکڑ اراضی فوج کو الاٹ کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو اپنا ملک ریاض نے ضلع جام شوروغ میں اور تالکہ سے اپنا تھانہ بولا خان میں جو زمین ہتھیانے کی کوشش کی, وہ ہے مجموعی طور پر 2,21,307 ایکڑ اراضی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح دیکھتے ہیں تو پھر مجموعی طور پر, معاف کیجیے گا, یہ 3,32,020 ایکڑ اراضی ہے. یہ 7,32,020 ایکڑ اراضی بنتی ہے, 27 لاکھ نہیں بنتی. تو یہ جو زمین کی بندر بانٹ چل رہی ہے, آخر کیوں سندھ ہی کیوں؟ کیا یہ شہداء جن کا بنیادی طور پر تعلق ہی پنجاب سے ہوتا ہے, کہ ان کو پنجاب میں زمینیں نہیں دی جانی چاہیے؟ اس وقت کتنے ریٹائرڈ جرنیلز کو, ریٹائرڈ فوجیوں کو یہاں پہ زمینیں دی گئیں, یہاں تک کہ نور جہان کی ادا کسی جنرل کو پسند آئی اس کو بھی سندھ میں زمین دے دی گئی. اگر کسی کا ٹھمکا پسند آیا تو اس کو بھی سندھ میں زمین دے دی گئی.
اگر کسی جرنل کو کسی کا تاتا تھیا تھا پہ ناچ کرنا اچھا لگ گیا تو اس کو بھی سندھ میں زمین دے دی گئی۔ آخر کب تک یہ بندر بانٹ چلے گی؟ ریسنٹلی تھانہ بولا خان میں پاک فوج کو ایک بہت بڑی اراضی الاٹ کی گئی۔ یہاں کراچی میں پی اے ایف کے نام پر بہت بڑی اراضی الاٹ کی گئی۔ یہاں ڈی ایچ اے کے نام پر کوڑیوں کے مول ہزاروں ایکڑ اراضی الاٹ کر دی گئی۔ ملک ریاض کو جو ہے وہ مطلب کیا کہوں میں کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح اگر یہ سلسلہ جاری رہا سندھ میں، اس طرح زمینوں کی تقسیم اور بندر بانٹ جاری رہی تو ایک دن صرف گاؤں اور دیہات ہی بچ جائیں گے، باقی ساری زمین پر مطلب یا تو ملک ریاض کے لوگ ہوں گے یا پھر فوج کے ریٹائرڈ جرنلز، حاضر سروس اور شہداء کے نام پر جو بندر بانٹ کی جاتی ہے وہی ہوں گے۔ یہ غلط طریقہ ہے، اس کی روک تھام کی جانی چاہیے۔ سندھ ہی کیوں، بلوچستان کیوں نہیں، خیبر پختونخوا کیوں نہیں، پنجاب کیوں نہیں؟ دینا وہاں پر زمین، وہاں پر زمینیں دینے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا سندھ ایک لاوارث صوبہ ہے؟ اس لیے سندھ میں جو حکمران ہیں وہ کرپٹ ہیں اور کرپشن کے ثبوت آپ کے پاس ہیں اور آپ ان کو کرپشن کے ثبوت دکھا کر ان سے جبرن الاٹمنٹ کروا لیتے ہیں۔ آصف زرداری کی کرپشن کے ثبوت ہیں آپ کے پاس اور بھی ثبوت ہیں، وہ میں نہیں بتانا چاہ رہا۔ تو اس لیے آپ جو چاہیں آپ کروا سکتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ ایسا نہ کریں کہ سندھ کی عوام سڑکوں پر آ جائیں، ایسا نہ کریں کہ سندھ سے ایک ایسا احتجاج برپا ہو جو پورے سسٹم کو لپیٹ کر رکھ دے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سندھ ہی ہے کہ جس نے ایم آر ڈی کی تحریک میں جنرل ضیاء جیسے ایشیا کے بدترین، غلیظ، گندے ترین ڈکٹیٹر سے ٹکر لی تھی، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پنواکل چھاونی کے نام پر جس طرح ایک تحریک چلی تھی اور پھر آپ کو وضاحتیں دینا پڑی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی طاقت عوام کی ہے اور عوام کی اس طاقت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔